محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، محترم سامعات، عزیز ماؤں بہنوں، آج القریش ہربل دواخانہ موٹاپا جو ہے یہ ایک عام مرض ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اس کی کیلوریز کتنی ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ علاج بالغذا کے اعتبار سے ہمارے ہاں چیزوں کی اویرنس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، اور پھر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پین کلر ادویات کا استعمال اور جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، اس کا استعمال یہ بھی موٹاپے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں نے یہ ایکسپریمنٹ جو ہے اپنے اوپر بھی کیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا تھا، وہ تقریباً 35 kg میں نے ویٹ کم کیا ہے۔ 35 kg ویٹ کم کرنا، اور جو مجھے ملتا تھا کہتا تھا کہ حکیم صاحب آپ کمزور ہو گئے ہیں، تو میں انہیں بتاتا میں صبح روز واک کرتا ہوں 3-4 کلومیٹر، سارا دن ادھر قرآن حکیم بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، دواخانے میں بھی ٹائم دیتا ہوں، مسجد میں بھی ٹائم دیتا ہوں، علاقے میں بھر میں بھی جاتا ہوں۔ مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ میں کوئی کمزوری آ رہی ہے، لیکن دیکھنے میں شاید دوستوں کو محسوس ہوتا ہو۔ صحت کو قائم کرنا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے ہاں صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں مغبون فیہا کثیر من الناس، بہت لوگ ان 2 چیزوں کے اعتبار سے غفلت میں مبتلا ہے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ۔ ایک صحت، اس میں غفلت ہے، اور دوسرا فراغت، جس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا کی ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اپنی صحت کو قائم کرنا یہ ایک مستقل کام ہے۔ آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، صحت اچھی ہے آپ بچوں کے لیے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، صحت اچھی ہے آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں، اچھی صحت ہے آپ اچھا زیادہ کھڑا ہو کر اللہ کے حضور میں عبادت کر سکتے ہیں۔ صحت خراب ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے صحت سب سے اہم ہے کہ اسے قائم کیا جائے۔ اور اس کے قیام میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا غذائی چارٹ اچھا بنائیں۔ میں جتنے مریض آئے ہیں ان کو میں نے دوا بھی دی ہے، اور ان کی ضرورت بھی اس اعتبار سے پوری کی ہے، ساتھ ساتھ ان کو ہم نے غذائی چارٹ بھی دیا ہے کہ آپ صبح کیا کھائیں ناشتے میں، دن کے وقت میں کیا چیز استعمال کریں، رات کے وقت میں آپ کیا چیز استعمال کریں، تاکہ اس غذائی چارٹ کی بنیاد پر آپ کے اندر طاقت بھی قائم رہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا جسم جو ہے وہ درست ہوتا جائے، اس میں جو خوبصورتی ہے وہ قائم ہو سکے، بھدا نہ ہو۔ بڑے بڑے پیٹ اور توند نکالے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے، چل نہیں سکتے، واش روم نہیں بیٹھ سکتے، بہت سارے اور مسائل ہوتے ہیں ان کو، انہوں نے حل کرنا ہے۔ اور اس حل میں ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے لائف سٹائل میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں کھانے کا وقفہ زیادہ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کھانا کھایا، وہ کھانا آپ کے معدے میں پہنچا، اور 6 گھنٹے معدے میں کھانا پڑا رہا، وہاں اس پر پورا پروسیس ہوا، اور وہ پروسیس ہو کر وہ ایک لائٹ شکل اختیار کر کے وہ جو اس کی تھکنس تھی ختم ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کھانے کے ساتھ پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پینے کا تعلق کھانے کے ساتھ نہیں ہے۔ بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، خواتین میں بھی ہر لقمے کے ساتھ پانی کا گھونٹ، ہر لقمے کے ساتھ پانی کا گھونٹ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ کھانے کے دسترخوان پر بھی پانی نہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جس نے اپنا ویٹ اچھا کرنا ہے وہ تو بالخصوص اس کا اہتمام کرے کہ کھانے کے ساتھ اس کا کوئی پینا نہیں ہونا چاہیے، نہ کولڈ ڈرنک، نہ چائے، نہ پانی، نہ کوئی ٹھنڈی چیز، نہ گرم چیز، لیکوڈ میں جو آپ کھا رہے ہیں بس وہی کھائیں۔ جب کھا لیا ہے اس کے 2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد پیاس لگے گی، اس وقت آپ اپنی ضرورت کے مطابق پیاس جتنی ہے، 1 گلاس سے آپ کی پیاس بجھ رہی ہے تو 1 گلاس پئیں، 2 سے ہے تو 2 پئیں، 3 سے ہے تو 3 پئیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے نہ پئیں۔
اب جب آپ نے کھانا کھایا ہے تو وہ کھانا 6 گھنٹے آپ کے ہضم کا، معدے کا اس کا پروسیس ہے، وہ معدے سے ہضم ہو کر پھر آنتوں میں جاتا ہے، انتڑیوں میں، وہاں جا کر اس نے 6 گھنٹے مزید گزارنے ہیں، اور وہ 6 گھنٹے اس نے گزارنے ہیں اس طرح سے کہ اب وہاں پر وہ مکمل جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور اس پر آنتوں میں پروسیس چلے گا۔ اب اس کے بعد وہ جگر میں پختہ ہونے کے لیے چیز پہنچے گی، یہ کیلوس اور کیموس دونوں چیزیں یہ معدے سے تیار ہو کے، آنتوں سے تیار ہو کے اب یہ یہاں جگر کی طرف جاتا ہے، جگر اسے پختہ کرتا ہے، پختہ کرنے کے بعد وہ ہمارا خون بھی بنتا ہے اور فضلے بھی بنتے ہیں۔ فضلہ تو جسم سے باہر نکل جاتا ہے، آپ کو پخانہ آیا، پیشاب آیا، تھوک آیا، اور جسم کی بہت ساری جگہوں سے فضلے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر وہ نہ نکلیں تو بیماری ہے، نکل جائیں تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو 12 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے ہمارا، ہمیں اسے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم کھانے کا وقفہ 6 گھنٹے ہونا چاہیے، یعنی 6 گھنٹے کے دوران میں ہمیں سوائے پانی پینے کے اور چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بسکٹ درمیان میں کھا رہے ہیں، کوئی پکوڑے کھا رہا ہے، کوئی سموسے کھا رہا ہے، کوئی چاٹ کھا رہا ہے، اس طرح سے اب ناشتہ بھی کیا اور ناشتے کے بعد ماشاءاللہ 3-4 دفعہ پیپسی بھی پی رہی ہے، ساتھ بسکٹ بھی کھا لیا، فلانا بھی کھا لیا۔ صحت کیسے بنے گی؟ صحت کو بنانا ہے تو یہ اصول ہے، 6 گھنٹے لازمی آپ وقفہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں جو رمضان المبارک میں عادت ڈالی ہے وہ کیا ہے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے، 18 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اتنی دیر میں اندر جتنے بھی انسان کے فضلات ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی انسان نے کھایا ہوتا ہے، جو کچھ اندر موجود ہوتا ہے، طبیعت مدبرہ بدن اس سب کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اب آپ بالکل صاف شفاف خون پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے اہتمام کرنا ہے موٹاپے کو حل کرنے کا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کھانے کا وقفہ۔ نمبر 2، کھانے کے ساتھ فوراً پانی نہ پئیں۔ نمبر 3، ہم نے یہ کرنا ہے کہ صبح ناشتہ اچھا کریں۔ دیکھیں کہ پہلے بھی ہمارے وہاں ناشتے میں ہیوی چیزیں چلتی ہیں، جیسے آپ ناشتے میں حلوہ پوڑی چلتا ہے، ناشتے میں چنے ہیں، ناشتے میں پائے ہیں، ناشتے میں آپ کے نہاری ہے، اور ناشتے میں حلیم ہے، پراٹھا ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ناشتے کے ساتھ کیوں رکھی ہیں؟ یہ ہمارے اتباع نے یہ چیزیں شروع کی تھیں، یعنی امت کو رہنمائی دی تھی اور کہ ہم ناشتے میں کیا چیزیں استعمال کریں۔ تو جب آپ ناشتہ ہیوی کریں گے، دن کو آپ چلیں پھریں گے، ہضم ہو جائے گا۔ دن کا کھانا اس سے کم کھائیں، رات کا کھانا اس سے بھی کم کھائیں۔ ایک تو جس آدمی نے اپنے موٹاپے کو ٹھیک کرنا ہے وہ یہ اہتمام کرے کہ جو کچھ کھا رہا ہے 6 گھنٹے کا وقفہ کرے کم از کم، زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو 12 گھنٹے کا وقفہ کرے، اور اس کے بعد ناشتہ اچھا کرے، اور پھر ناشتے کے بعد وہ دن کا کھانا تھوڑا کھائے، رات کا کھانا اس سے کم کھائے۔ آج جتنی بیماریاں ہیں رات کا کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں، کہ رات کا کھانا زیادہ کھایا، رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں چہل قدمی، صبح واک کرنی چاہیے۔ میری عادت ہے، میں 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 6 کلومیٹر روز واک کر رہا ہوں۔ واک کرنے سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، چہل 40 سے ہے، 40 قدم۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو آپ گھر میں بھی 40 قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد آپ 40 قدم لازمی چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کوئی کتاب دیکھنے کے لیے نکل جائیں اپنے گھر میں کہ فلاں جگہ کتاب پڑھی ہے، اٹھا کے لاتا ہوں، وہاں گئے، وہاں سے اٹھا کے لائی، یہاں بیٹھ کے آپ نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا، واپس رکھ کے دوسری کتاب لے آئیں۔ خواتین ہیں وہ کوئی کام تلاش کر لیں کہ میں نے یہاں سے لے کر اس دیوار تک یہ جگہ صاف کرنی ہے، تو اس طرح سے ان کے 40 قدم ہو جائیں گے۔ ڈسٹنگ کر دینی ہے، 40 قدم ہو جائیں گے۔ لیکن عادت بنائیں کہ کھانے کے بعد میں نے 40 قدم لازمی اپنے اٹھانے ہیں، تاکہ وہ کھانا جو ہے میرا اس کا وہیں ہضم کا نظام شروع ہو جائے۔ اب جب ہم اس کو اختیار کریں گے، اور پھر چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ 2 ٹائم لازمی نیم گرم پانی شہد ملا کر ہنی، آپ نے صبح بھی 1 گلاس پینا ہے، شام کو بھی 1 گلاس پینا ہے، 2۔ اگر 2 گلاس آپ گرم پانی کے شہد مکس کر کے پی لیتے ہیں، اور ایک وقت میں آپ اپنا کھانا، یعنی میں نے جو ترتیب بنائی تھی اپنی وہ یہ تھی کہ میں صبح اور رات بادام اور میوہ
کشمش جو ہوتی ہے، مویز پختون لوگ کہتے ہیں مویز، یہ بادام اور مویز یہ کھا کر چائے پی لیتا تھا، ناشتے میں بھی اور رات کو بھی۔ دن کو میں نے یخنی استعمال کی ہے، یعنی چھوٹے گوشت کی یخنی آپ کر سکتے ہیں، بڑے گوشت کی کر سکتے ہیں، یخنی استعمال کریں۔ اور یخنی کے ساتھ آپ شروع میں تو کچھ وقت ایسا گزاریں کہ صرف یخنی پی لیں، پھر بعد میں آپ یہ کریں کہ جب آپ کے 15 دن 20 دن گزر جائیں تو آپ اس یخنی میں ایک روٹی اس کو سرید بنائیں۔ سرید جو ہے نا یہ سید الطعام ہے، حضور علیہ السلام نے اسے سید الطعام کہا ہے۔ وہ جو بوٹیاں ہیں وہ ساتھ اس میں ڈال دیں، چمچ کے ساتھ وہ سرید کھا لیں، بس نتھنگ، اور کچھ بھی نہ کریں۔ 2 ٹائم بادام اور مویز یا میوہ کشمش استعمال کریں صبح و شام، جتنی آپ کی ضرورت ہے، بھوک ہے، اس کے مطابق کر لیں۔ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی فیملی آئی تھی، ان کی بجانا وہ بچی کا معاملہ تھا، ان کو موٹاپا تھا، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ اس کو یہ چیز استعمال کریں، تو وہ ان کی صاحب یہ بچی سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کو تو میں ٹوسٹ بنا کے دیتی ہوں، فلاں بنا کے دیتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، تب جا کے اس کا۔ میں نے کہا آپ اس کو، اس میں کیلوریز ہیں، اس میں انرجی ہے، بادام ہے، یہ میوہ ہے، آپ یہ دیں۔ 10 دانے کھا سکتی ہے 10 دیں، 20 کھا سکتی ہے 20 دیں، 30 کھا سکتی ہے 30 دیں، چبا کے کھائے۔ ہمارے ہاں جلدی کھانے کا رواج ہے، فٹافٹ ہر چیز اندر کر دی، نہیں، جتنا آپ کا لعاب دان، دانتوں کے اندر جو لعاب ہوتا ہے، یہ جتنا آپ کھانے کے ساتھ آپ کے معدے میں جائے گا اتنا جلدی کھانا ہضم ہوگا۔ اس لیے کھانے کو خوب چبانا چاہیے، اتنا چبائے کہ خوب لعاب دان جو ہے وہ اس کا کھانے کے ساتھ میش ہو جائے، اور وہ میش ہو کر اندر جائے۔ وہ جتنا ایسے جائے گا اس کی ترتیب اچھی ہوتی جائے گی۔ تو بہرحال اس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، القریش ہربل دواخانہ میں آپ آ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ دور ہیں تو دور بھی آپ ہمارے اویئرنیس لے سکتے ہیں، اور ہمارے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ یہاں ہماری ادویات پورے ملک میں جاتی ہیں، جہاں تک دوست احباب رابطہ کرتے ہیں ہم ان کو چیز بھجوا دیتے ہیں یہاں سے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پیسے بھی ایزی پیسہ یا جو ہے نا جائز کیش میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایزی ہو گیا ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے ان اعلیٰ اصولوں کو اختیار کریں۔ ابھی آپ یہ پریکٹس شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی صحت اچھا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو 5-6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری میں نے اختیار کی ہیں، اور ان کو اختیار کر کے میں نے 35 کلو تول کے اپنا وزن کم کیا ہے، اور جو ہے یہ یعنی کہ وزن کم ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس طرح سے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم صحت کے ساتھ اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے علاقے کی خدمت کر کے ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں سکون حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔